چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے اندر اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو پاکستانی فوج کی طاقت سے ایک مذہبی فرقہ پاکستان پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا جائے گا، اسی کے نام اسلام رکھا جائے گا، اس کے خلاف جو کچھ بھی عقائد ہیں انہیں کسی نہ کسی رنگ میں متون کیا جائے گا۔ شیعوں کے خلاف جو کچھ ہو چکا ہے وہاں وہ آپ کے علم میں ہے، جو اخباروں میں چھپا ہوا ہے، جو کچھ اندر اندر تیاریاں ہو رہی ہیں وہ وہی لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بھی امن میں نہیں ہیں، جھوٹے خیال میں بیٹھے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امن میں۔ بریلویوں کے متعلق جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، کیونکہ اخبارات میں شائع ہوتا رہا ہے، اور صدر مملکت اپنے ایک بیان میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں مشرکین کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور بریلویوں اور دیوبندیوں کی اصل لڑائی یا نجدیوں کی اور بریلویوں کی اصل لڑائی اس بات پر ہے۔ بریلوی کہتے ہیں ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم مشرک نہیں ہیں، اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مشرک ہو۔ چنانچہ وہ ایک معنی خیز کلمہ ہے، اس کی یہ تو مطلب نہیں کہ زبان سے یوں ہی نکل گیا ہے، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آئندہ کی پالیسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ احمدیوں کو معین کرنے کے بعد کہ احمدیوں کی بھی یہاں کوئی جگہ نہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مشرکین کی بھی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ تو اس تاریخی پس منظر سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نجدی حکومت کے قیام میں بھی یہی بحث جاری ہوئی تھی، اور ترکی کی حکومت کے خلاف جو انگریزوں نے مسلمانوں کو لڑایا وہ اسی بنا پر لڑایا تھا کہ یہ مشرک لوگ ہیں اور مشرک حکومت کی مدد کرنے والا ٹولہ ہے جو تم پر اس وقت نافذ ہو چکا ہے۔ اس لیے شرک کے خلاف جہاد کا جو اعلان تھا اسے انگریز نے اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا، اور ایک مسلمانوں کی عظیم مملکت کو اتنی بڑی ضرب لگائی گئی کہ اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں انگریز انگلستان یا فرانس کا داخلہ اس کا ایک طبی نتیجہ تھا۔ سلطنت ترکی عثمانی سلطنت جس کو کہتے ہیں، یہ اگر نہ ٹوٹتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مغرب مشرق وسطیٰ میں انگریز کو دخل ہو جاتا یا مغربی طاقتوں کو دخل ہو جاتا۔ تو اسی قسم کی ایک ہولناک سازش عالم اسلام سے آج امریکہ کی طرف سے کھیلی جا رہی ہیں وہی مغربی طاقتیں، صرف آپس میں بعض مفادات کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کر دیا کرتی ہیں۔ کبھی انگریز سنبھال لیتا ہے مشرق وسطیٰ کو، کبھی امریکہ سنبھال لیتا ہے، کبھی کسی اور ملک کے ذریعے سے یہ چالیں چلی جاتی ہیں، لیکن بنیادی مفادات ان سب کے مشترکہ ہیں۔ تو وہی اہل حدیث اور دیوبندی فرقے کے لوگ جن کو پہلے استعمال کیا گیا تھا آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا تو ایک خدا ہے جس پر ہمارا کامل انحصار ہے، جس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا، جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے وفا کے ہاتھ سے میری مدد کی ہے اور وہ وفا کا ہاتھ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا بنے گا جو جاہلیت میں اور لا علمی میں احمدیت کی دشمنی میں پاگل کر دیے گئے ہیں، اور ان کو ہوش نہیں رہی کہ اصل حملہ ان پر ہو رہا ہے۔ ان کی حفاظت کی تو پھر کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے اس قوم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوش دے اور عقل دے۔ اسلام کے نام پر ایک غیر ملکی سازش کا نافذ ہو جانا مسلمان ممالک پر یہ ایک بہت ہی بڑا دردناک ظلم ہوگا، اور اس کے چکر سے پھر یہ مسلمان ممالک نکل کبھی نہیں سکیں گے۔ یہی واقعات ترکی میں بھی رونما ہونا، وہاں بھی انڈونیشیا میں بھی رونما ہونے لگ گئے ہیں، یہی ملیشیا میں بھی رونما ہونے لگ گئے ہیں، سودان میں بھی یہی واقعہ ہو گزرا ہے۔ ارد گرد آپ نظر دوڑائیں، سب جگہ اسلام کے نام کو استعمال کر کے بعض طاقتیں اپنے مفاد کی حکومتوں پر لا رہی ہیں، اور جہاں تک روس کا تعلق ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ مشرقی طاقتیں بھی جہاں ان کا داؤ چلتا ہے بیچارے اسلام کے نام پر کوئی ایسی سیاسی حکومت نافذ کر دیتی ہیں کہ جس سے پھر قوم چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ غلط کار لوگوں سے مسلمان حکومتوں کو نجات بخشے اور مسلمان عوام کو نجات بخشے، اور اس سازش کو اپنے فضل سے ناکام کر دے۔ آج اگر نظریں ہیں پاکستان کی تو امر واقعہ یہ ہے جو اطلاعیں آ رہی ہیں کہ احمدیت پر ہے،
اب ان کے سارے ہیلے جاتے رہے، وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے غیر بھی ہیں باشعور لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو اب اتنا یہ صرف ہوش رہ گئی ہے کہ پہلے کبھی جب بھی تمہاری مخالفت کسی نے کی ہے وہ بامراد نہیں ہوا، اس لیے خدا کرے ایسا اب بھی ہو جائے، کیونکہ ہم میں اب کوئی طاقت نہیں ہے ان ظالموں کے چنگل سے رہائی کے لیے۔ تمہاری وجہ سے اگر ہم نجات پا جائیں، تمہاری وجہ سے ہم اسیران اگر رہائی پا جائیں تو یہ ایک چیز ممکن رہ گئی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو ہماری وجہ سے تو خدا نہیں کرنا ہے، ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے، ہم تو ایک نہایت ہی کمزور جماعت ہیں، نہ سیاست سے ہمارا تعلق، نہ کبھی ان جھگڑوں میں ملوث ہوئے، اور حکومت وقت کے خلاف ایک تحریک چلانا اور اٹھنا اور بغاوت کرنا، یہ تو نہ ہماری سرشت میں ہے، نہ ہماری تعلیم کے اندر داخل ہے۔ لیکن ہمیں یہ یقین ہے اور یہ علم ہے کہ ہمارا خدا ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا، ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ ذلیل اور رسوا کیا کرتا ہے، جس نے بھی احمدیت پر ہاتھ ڈالا ہے وہ ہاتھ ہمیشہ کاٹے گی۔ اس لیے دعائیں کریں اور اسی کی طرف جھکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسیلے سے باقی ملک کو بھی نجات بخشے، اور ہمیشہ کے لیے اس سازش کو ختم کر دے جو عالم اسلام کے خلاف کھیلی جا رہی ہے، اور ان طاقتوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے نام کے اوپر اپنی حکومتوں کا تسلط زیادہ گہرا اور زیادہ وسیع اور زیادہ مستقل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات بخشے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ چونکہ ابھی تک سردیوں کے اوقات جاری ہیں، اس لیے عملاً جب 2:45 ہیں تو یہ 3:45 ہیں دراصل یہاں کے گرمیوں والے، تو جمعہ کا وقت عصر میں مل جاتا ہے، اس لیے آج بھی جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک انشاءاللہ نمازیں جمع ہوں گی۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔